پاکستان کے جو حالات ہیں وہ حالات آج اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو سلامت رکھا جائے اپنے بچوں کے لیے۔ اس پاکستان کے خدا نخواستہ شرازے کو بکھیرنے کے لیے دشمن ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جس بات کے لیے یہ آج پروگرام انعقاد بھی کیا گیا ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے ممبر والے لوگوں کا ایک بڑا رول ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر پیر علی رضا بخاری صاحب سے کہ اس کے لیے پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ ہمارے روحانی پیشوا حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ پیغام آستانوں کا عام کر رہے ہیں کہ جب تک ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا سبق یاد رکھیں گے، اس وقت تک ہمیں دنیا کی کسی طاقت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موضوع میں علماء، مشائخ اور ائمہ مساجد ہیں، یہ ہمارے اتحاد کی علامات ہیں۔ ان کو گفتگو کرتے ہوئے اس علامہ کے اس شعر کو یاد کرنا چاہیے: خوشا مسجد و محراب و منبر کہ بر وے بود قیل و قال محمد۔ جب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنا زور علم بیان کرتے ہیں تو ہم مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہونا چاہیے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معاشرے کی اصلاح میں ممبر و محراب کا کردار۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پاکستان کے بننے سے لے کر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد فتح پوری، جہاں پر پاکستان بننے کے لیے میٹنگز ہوا کرتی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے تو جو کردار ممبر و محراب نے ادا کیا وہ کوئی اور نہ کر سکا۔ اختلاف اسلام کے اندر دین کا حسن ہے، اس کو دین کا حسن ہی رہنے دیا جائے، اس کو عوام کے اندر منتقل نہ کیا جائے، اس کو نفرت کی بیس پر اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس وقت یہ جو تحریک چلی ہوئی ہے ملک پاکستان کے اندر، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرحدی ہے، یہ کشمیری ہے، اس تحریک سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے سچا اور پکا پاکستانی بنا دے۔ تو اس مرحلہ پہ یہ جو پاکستان کانفرنس جس کا آغاز کیا گیا ہے، اس پہ ڈاکٹر صاحب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ درست ہے کہ جس وقت یہ صدا اور یہ ندا مسجد سے اٹھے گی، ممبر سے آگے بڑھے گی، پیر خانہ سے نکلے گی، درگاہ سے آگے چلے گی، تو جس وقت عام انسانی معاشرہ کے اندر آئے گی، تو پھر جو بقائے پاکستان کے سپاہی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے کانوں سے سنیں گے، تو جو حال حاضر میں جو ہم سے غلطیاں ہوئے جا رہی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے گا۔ آج پیغام پاکستان کانفرنس کے حوالے سے جس طرح یہاں بہت سارے مقررین نے بات کی، اور ہم حویلی کی سرزمین پر پیر علی رضا بخاری صاحب کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی جا کر اس پیغام کو عام کیا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز بھی ہے، اور ہم پاکستان کی سرزمین کو سرما سمجھ کر اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ میں حضرت علامہ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں تمام مقابلت فکر کے لوگ موجود ہیں، ہمیں ہماری حکومت کو، ہماری عدلیہ کو ملک کے اندر ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ آج کے دن کا مقصد وہی مقصد ہے جو اس وقت پاکستان بنا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہی ہمارے لیے پوری دنیا میں پیغام بھیجنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی پیغام اگر ہم ملک پاکستان کے اندر اور بیرونی ملک بھیجیں تو انشاءاللہ یہ پیغام سب ہی کے لیے بہتر رہے گا۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔
ملک پاکستان آزاد کشمیر امن و سکون عطا فرما. یا اللہ پاک عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد عطا فرما. افواج پاکستان کی مدد فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. مولا کریم یہ جو 2 کانفرنسیں کی ہیں اس میں یا اللہ پاک جو پیغام دیا ہے مولا کریم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سمجھ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا شفیعنا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. و شکریہ.